ویلکم بیک واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, اور ہم نے ان کو آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. عورتوں کے اوپر تشدد جو ہے وہ ٹرینڈ بن گیا. عورتوں کو تشدد کا نشانہ ایسے بنایا جاتا ہے جیسے کسی جانور کو شکار کے لیے. عورتوں کو مار کر پھر ان پر اپنی مردانگی کو ثابت کرنا, ان پر ظلم کرنا اور پھر بولنا کہ ہم مرد ہیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ عورتوں کو مار مار کے ان کے منہ سجا دینا, ان کی شکلیں خراب کر دینا, ان کے دانت توڑ دینا, ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دینا. کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, کیا ہوا جی ہمارے میاں نے ہمیں مارا تھا. کسی کی لات نکلی ہوئی, جی کیا ہوا ہمارے میاں نے لکڑی اٹھا کے ماری تھی, پیر ٹوٹ گیا. کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے, جی دانت کیسے ٹوٹے, جی میاں نے گھوسے مارے تھے, دانت حلق کے اندر چلے گئے. کیا کیا ظلم, کیسی کیسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں, اس طرح کی تکلیف دیتے ہیں عورتوں کو؟ اور یہ کون سی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ان چیزوں کے لیے تربیت نہیں دیتی, ان چیزوں کے لیے بتاتی نہیں, ان چیزوں کے لیے روکتی نہیں, عورت کی عزت کرنا نہیں سکھاتی؟ اس پہ بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm so sorry, یہ ٹاپک ہی ایسا ہے, مجھے جب الیبریٹ بھی کرنا ہو, کچھ بولنا بھی ہو تو بڑا خون کھول جاتا ہے, کیونکہ بینگ اے ویمن یہ ساری سچویشنز عورتیں دیکھتی آ رہی ہیں. میں بھی ایک عورت ہی ہوں, تو کسی بھی عورت کا دکھ سانجھا ہوتا ہے. تو یہ بدتمیزی, یہ ذلت, یہ ایٹیٹیوڈ کیوں برداشت کرتی ہے عورت, اور یہ کس وجہ سے تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے عورت کو؟ ہاں, پہلی بات تو آپ نے جیسے کہا کہ ایک عورت ہی عورت کا دکھ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد بھی عورت کا دکھ اور ایک عورت بھی ایک مرد کا دکھ محسوس کر سکتی ہے اگر آپ کے اندر انسانیت زندہ ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ایک عورت ہوں تو مجھے آپ کے دکھ کا پتہ چلے گا. اگر میں نے اپنی ماں کی عزت کی ہوئی ہے تو میرے لیے ہر عورت جو ہے وہ قابل عزت ہے. لیکن اگر میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے اپنی ماں کو مارتے ہوئے, میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا ہے اپنی چھوٹی بہن کو مارتے ہوئے, اگر میری تربیت ہی ایسے گھر میں اسی طرح سے ہوئی ہے تو پھر میں نے یہی سیکھا ہے, پھر میں کیا عورت کی عزت کروں گا؟ آپ کا سوال کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے, اس کی سائیکالوجی کے اوپر کام اتنا ہوا جارجیا یونیورسٹی میں, کیلیفورنیا یونیورسٹی میں, نارتھ کیرولینا یونیورسٹی میں, ویلے یونیورسٹی میں, ہارورڈ یونیورسٹی میں ڈیلی ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں وائلنس کے اوپر. بے شمار وجوہات ہیں اس کی, جو ہماری سوسائٹی میں جن کی آپ بات کریں, پاکستان جیسے معاشرے میں, جو آپ نے ابھی لفظ بولا مردانگی, پوری دنیا میں آپ مردانگی کی تعریف پڑھیں وہ ہے ضبط کرنا. بہادری اور مردانگی ہے ضبط کرنا, صبر کرنا, برداشت کرنا, تشدد کرنا. معاشرے میں تو عورت کو مار کے مرد سمجھتا ہے. اب میں نے مردوں والی اس لیے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو کنٹرول کرنا ہے, یعنی عورت ایک ہیومن بینگ نہیں ہے. عورت کوئی ایسے پھٹے ہوئے جذبات ہیں جن کو کنٹرول میں, کوئی بفرا ہوا پانی ہے جسے کنٹرول کرنا, اور اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کی حیوانی جبلت کی طرح اس پہ تشدد کرو, اسے ڈرا کر رکھو. کتا پالو, بلی پالو, بالکل ایسے ہی ہے, کھانا ڈال دو, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پیار ایسے محبت کر لیا, جہاں ہلکا سا وہ بھونکے گا یا گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کو غصہ بھی کریں گے, چھڑی بھی ماریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ سارا ایکٹ انسان کے اوپر بھی سیم کیا جا رہا ہے. فضا, ایک بہت خوبصورت کتاب ہے اناٹمی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس, ایرک فرام کی. اس نے ایگزیکٹ وہ لائن بولی ہے جو بھی آپ نے بولی. اس نے کہا کہ جانوروں میں بینائن ایگریشن ہوتا ہے, یعنی کہ شفیق محبت کرنے والا ایگریشن, انسانوں میں ملیگننٹ مہلک قسم کا ہوتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جانور کے نہیں, اس وقت درندے ہمیں انسان کہہ کر چھیڑ رہے ہیں. یہ تو درندوں میں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیر اس وقت حملہ کرتا ہے ہرن پہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے, لیکن آپ کا مرد بھوکا ہو یا اس کا پیٹ بھرا ہو, اس نے 24 گھنٹے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے عورت کے اوپر تشدد کرنا ہے, اسے گالی گلوچ کرنا ہے. اور پھر تشدد کوئی ایک قسم کا تھوڑا ہے. ابھی تو آپ نے بات کی تھپڑ مارنے کی, ہڈیاں توڑنے کی, جسمانی تشدد. یہ تو صرف 20 to 30% ہے پاکستانی معاشرے میں. جو 90% تشدد ہے وہ نفسیاتی تشدد ہے. تو سر یہی میرا سوال بھی ہے کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, مارتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, کیا وہ نفسیاتی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں یا سائیکو ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو میں کہہ دوں کہ سارے کے سارے نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں تو میں بہت سارے مردوں کو ایک بہت سارا کشن دے رہا ہوں کہ وہ بچ جائیں اس معاملے سے. نہیں, سارے بیمار نہیں ہوتے. بیمار ہونے کے لیے نیورو کیمیکل چینج کی ضرورت ہے.
اگر تو ان کے اندر واقع نیوروکیمیکل چینجز آئی ہیں، ہارمونل ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے شدت بڑھتا ہے، جب ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار بڑھتی ہے تو آپ ایگریشن میں جاتے ہیں. لیکن کیا پاکستان کے 90% مرد جو شدت کرتے ہیں وہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے کرتے ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ریسرچ بتاتی ہے 20 to 25% نیوروکیمیکل کی وجہ سے ہے، باقی 75% انوائرمنٹ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، آپ کے حالات کی وجہ سے، گھروں کے حالات کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، معاشرت کی وجہ سے کرتے ہیں اس سر، طرح. ہر روٹی کھلانے والا مرد جو اپنے گھر پہ شیلٹر میں عورت کو رکھ رہا ہے، جو بیاہ کر لے کر آیا ہے، 4 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، اس کو پہننے اوڑھنے کے کپڑے دے رہا ہے، اس کو اپنے بچے پالنے کے بچوں کے اخراجات دے رہا ہے، ٹھیک ہے، سبزی، راشن، یہ وہ چیزیں، اس کے خاندان والوں کو دیکھنے اور ان کے خیال رکھنے کے وہ اخراجات. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھے گا اس عورت کو، یا پھر اس کے اوپر ایسا روب جتائے گا، یا اس کو اپنے مطلب ایک ہوتا ہے ہم اپنے سرونٹس کے ساتھ بھی کہتے ہیں اچھی طریقے سے بیہیو کرو، وہ سیلری چھوڑ کے نوکری بھاگ جائیں گے. تو یہ وہ بیچاری عورتیں ہیں کہ وہ بچے بھی پیدا کر چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، زمانے میں ان کا نام بھی اسٹیمپ لگ چکی ہے کہ شادی ہو گئی، اور گزارا بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میاں کس طریقے کے موڈز، گالی گلوچ، تھپڑ، جوتے، لات، ٹھیک ہے، اور ہر وقت کی بے عزتی، کہ تانا مارنا کہ تو بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، تجھے روٹی کھلا رہا ہوں میں، تو تیری مجال کیسے تم مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہے، نکل باہر. What is this؟ کیا سیکیورٹی پھر عورت کی؟ دیکھیں نا، میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا، پدرسری معاشرہ اسی کو کہا جاتا ہے، کہ کیونکہ جنگلوں میں ہم نے 50,000 سال کی تاریخ میں سیکھا یہ کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ زیادہ عورتوں کو غلام بنا لے، وہ زیادہ مال اکٹھا کر لے. 50,000 سال کی تاریخ ایک طرف، 5,000 سال کی جدید تاریخ ایک طرف. بے روزگاری بھی اسی کی وجہ بنتی ہے. دیکھیے، روزگاری اگر صرف بے روزگاری اس کی وجہ بنے تو پھر پوش ایریاز میں پڑھے لکھے لوگوں میں تشدد کیوں ہو؟ جبکہ ہم نے تو ابھی جو اسلام آباد کا کیس آپ کو پتہ ہے، جس بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، نور مقدم والا، مطلب مجھے آپ بتائیے نا کہ کیا اس کے ہسبینڈ کی تعلیم نہیں تھی؟ کیا اس نے فارن یونیورسٹیز نہیں پڑھا ہوا تھا؟ کون سی غربت تھی ان کے ہاں؟ چکوال کے امیر ترین لوگوں کے بیٹے ہیں وہ. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اس میں غربت کا صرف اتنا رول ہے کہ کچھ جگہوں پر تشدد کی وجہ غربت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل ذہنی غربت ہے، ذہنی پسماندگی ہے. اس کے اندر جیب کی معاش کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ذہنی معاش کا مسئلہ ہے. جب تک آپ کی تربیت یہ کی جائے گی کہ عورت ایک کموڈٹی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جانور ہے، ایک زیور کی طرح ہے، ایک زمین کی طرح ہے. ایک ہی لائن میں ہم کہتے ہیں زر زن زمین. مجھے شدید اختلاف ہے اس جملے کے ساتھ. ہاں، یہ ہر جگہ سننے میں آتا ہے، زن، فضا، زر، زمین کے خاطر لوگ قتل و غارت کر دیتے ہیں. جو زر ہے اور جو زمین ہے وہ سانس نہیں لیتی، جو زن ہے وہ سانس لیتی ہے. ارے واہ، اس کو اس رب نے بنایا ہے. تو اس کے ساتھ کیسے تول سکتے ہیں؟ زر، زن، زمین کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ ایک ہی لائن میں آپ بول جب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بھی ایک کمیونٹی کی طرح ہے، جس میں آپ نے زمین کی طرح یا زر کی طرح اپنے گھر میں سجا دیا اس کو. وہ ایک ہیومن بینگ ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے کہ اس کی عزت کم ہے اور آپ کی زیادہ ہے؟ مجھے تو کہیں قرآن میں اور سیرت النبی نے نہیں ملا کہ مرد اور عورت کی عزت میں فرق ڈال دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پیمانہ رکھا، ہمارے پیارے نبی نے ایک پیمانہ رکھا، تقویٰ کا. کہاں لکھا ہے کہ مرد زیادہ تقویٰ رکھتے ہیں، عورت تقویٰ نہیں رکھتی؟ اور آپ کس معاشرے کی بات کر رہی ہیں جس کے 99% لوگ مسلمان ہیں اور خود کو مسلمان. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنے والد صاحب سے کہ ابو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں. ان کا جملہ سنیے، کہتے ہیں نہیں بیٹا، دنیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کہنا اور مسلمان ہونا بہت فرق ہے. آپ جانتے ہیں جس نبی کی ہم امت ہیں، جن کے نام پہ آپ کہتے ہیں ملک بنا ہوا ہے، ان کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کا کوئی ایک جملہ مجھے دکھا دیں کہ ہمارے پیارے نبی نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، لفظ بولا ہو، سخت لفظ بولا ہو کبھی. ہم ان کی امت ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم اس اسلام کے پیروکار ہیں. ہائے سر، ہم نے تو کوئی مطلب آواز بھی، کوئی بھنک بھی، کوئی ایسی چنگاری بھی نہیں سنی. اس کے باوجود ہم یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پوری دنیا میں جتنے مسلمان جہاں جس ملک میں آباد ہے نا، صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گی، ہر دنیا میں مسلمان جا کے تشدد وہی کرے گا، اپنی عورت پہ، بہن پہ بھی کرے گا. میں یہ رشتہ تو صرف ابھی بیوی کی بات کر رہی تھی نا، بہنوں پہ بھی تشدد کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جب وہ زمین میں حصہ مانگیں گی، جب وہ اپنے رائٹس کی بات کریں گی، پڑھنے کی بات کریں گی، یونیورسٹی جانا چاہیں گی. ایک ماں کی آغوش کی کوکھ گبیلن سے پیدا ہوئی بھی اولادیں، ٹھیک ہے، ایک آغوش سے نکلی ہوئی اولادیں، 2 بھائی بہن جو ہیں وہ، اب بھائی اپنی بہن کتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہوں گی بھائیوں سے، تو بھائی اگر ہاتھ اٹھائیں، جوتے ماریں، گالی گلوچ دیں، یا اگر ان کے گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہے، شادی کے بعد کوئی مسئلے ہیں اور وہ آ جاتی ہیں
ان کو دھکے دے کے نکال دیں، ٹھیک ہے، وہیں جیو مرو جو کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن فضا اس کی ایک دوسری صورت بھی تو ہے نا، اس کی طرف بھی جائیں ذرا. وہی ماں اور وہی باپ جب بیٹی کی موجودگی میں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کرے، جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور لوگ ہاسپٹل میں گھر پتہ لینے آتے ہو کہتے ہیں بیٹی ہوئی اللہ بیٹا بھی دے. ان بیٹیوں کا حوصلہ دیکھیں جن کے سامنے ان کی مائیں اور ان کے باپ بیٹوں کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے کتنا سننا پڑتا کیا اس عورت، اس ماں نے اور اس باپ نے یہ انکلکیٹ نہیں کر دی اس بچی کے اندر کہ ناانصافی تو وہاں سے ماں باپ نے شروع کر دی اس بچی کے ساتھ. کل بھائی کر رہا ہے تو کیا ظلم کر رہا ہے، کیونکہ ظلم تو آپ نے پہلے شروع کر سر دیا. ہمارا معاشرہ بھی بڑا ظلم کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کل بھی اپنی بیٹی کے ساتھ نہ بیٹھ کے، کیونکہ مجھے گھر جاتے ہوئے ٹائم لگتا، تو میں نے اپنی بچی کو پک کیا اور پک کر کے تو میں اس کے ساتھ نہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلی گئی. تو میں کھانا کھا رہی تھی تو کچھ فینز آئے، عورتیں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، مگر عورت بھی عورت کے لیے ایسے خیالات رکھے، افسوس کرے، مجھے برا لگتا ہے. میں کسی قسم کے افسوس کے قابل نہیں ہوں. میرے پاس آ کے تو مجھے کہہ رہی ہیں آپ ہمیشہ ادھر کبھی آتی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے لنچ یا ڈنر کر رہی ہوتی ہیں. میں وہی ابھی بات کر رہی تھی اپنے میاں سے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس بیچاری کو اکیلا دیکھ کے، کیسے اپنی بیٹی کو اکیلے لے کے پھر رہی ہوتی ہے، کوئی ہے نہیں اس کی زندگی میں، کیسے اکیلے ٹائم بیچاری گزار. میں نے کہا آپ کو کیا پتہ میں اکیلی کتنی خوش ہوں، آپ کو کیا پتہ میں اکیلی کتنی انڈیپینڈنٹ اور کتنی پاورفل ہوں، آپ کو کیا پتہ میں کتنی اسٹرانگ ہوں. میری بچی کے سامنے پہلے آپ نے مجھے کمزور کیا، پھر ایک اور عورت جو وہ بھی بچی ہے، بیٹی ہے، آپ اسے بھی کمزور کر رہے ہیں. اور وہ کتنا کمزور فیل کرے گی جب اپنی ماں کے لیے ایک اس طرح کے لفظ سنے گی کہ بھائی کوئی جو ہے نا ترس کھا رہا ہے اس کی ماں. میں کسی ترس کے قابل نہیں ہوں، میں شو کر رہی ہوں، میں اینکر ہوں، میں دنیا میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، ڈیپینڈنٹ ہوں. ضروری تھوڑی ہے کہ عورت کو مظلوم بنا کے صرف اس کو ترس کی نگاہ سے دیکھا جائے.